چاہینا علی علی کرنا ضرور چاہینا علی دسنا ضرور چاہینا ہر پل وچ حل مشکل ہر پل وچ حل مشکل لگنا ضرور چاہینا علی 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 او حبرین وچ بھی نبی نے آکیا بڑی مشکل آ جاویر میرا دشمنی آگے فوج نہیں رک دی تیرے بنا جنگ فتح ہو نہیں سکتی آجا جلدی تو آجا علی 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 آکے حبری ادا جا علی 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 آکے جلدی تو آجا کہ حبری ادا او خیبر آج ادنا ضرور چاہیدا یا علی اللہ دولی جب خیبر آیا پاک نبی نے گویا تو لایا نبی دا علم میرا مولا چاہیا دیکھے علم نبی فرمایا تو اللہ دا ولی ہے علی 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 نال میں دا وسی ہے علی 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 تو اللہ دا ولی ہے نال میں دا وسی او مائے حب مرنا ضرور چاہیدا علی علی او بی بی کہو گا دھیک مولا کو بیج دوں اے غیر میں یہ کیا حقیقت کے بلا کو بیج دو تیرا رجب کو بولا خدا اے علی کی ماں آپ آئے گی یہاں نے کعبہ کو بیج دوں بنت اسد خود نے آئی آپ خدا نے بولوائی کیا جاج بریل بانا رستے نارا منو کر بن کے در کولی نہ پرانا علی 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 کعبے وچ آنا علی 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 در کولی نہ پرانا علی کعبے وچ آنا او نارا در بننا ضرور چاہیدا علی علی او بات تیری بن جائے گی مشکل خود ٹل جائے گی بیٹا ہے کیوں افسردہ یاد نہیں کیا ناد علی خود رسدہ بنے گا علی 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 رب خیر کرے گا علی 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 خود رسدہ بنے گا رب خیر کرے گا او مولا مولا کہنا ضرور چاہیدا نام میرا حیدر رکھیا خیبر کو سند بنیا بلال کلندر دی بینی گل فقیر دے نہیں بولنی ہم نام جلدہ علی 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 نار پیر علی دا علی 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 ہم نام جلیدہ نار پیر علی دا او دل وچ وجنا ضرور چاہیدا علی علی نہ بھول کر یا علی نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو علی کی ذکر کرو بس علی کی بات کرو اور فرشتوں کیسے سوال و جواب تربت میں اب آگے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو علی 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 کرنا ضرور چاہیدا سب نو دسنا ضرور چاہیدا او چور جمیل دنیا کے در پر آ جا حیدر کے پیر لگا کر گلی گلی نعرے لگایا حیدر کے کعبے کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی ایمان کا محور علی علی احمد کا برادر علی علی اللہ کا لشکر علی علی جو خدا سے ملا دے علی 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 پر کشتی لگا دے علی 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 جو خدا سے ملا دے پر کشتی لگا دے
کوئی ایسا ضرور چاہیے علی علی عشق یا علی عشق علی میں میرے تہا جشن وہ کل کرتا ہے تیرا جب کو خود کعبہ حیدر حیدر کرتا ہے یہ دل کی دعائیں علی 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 سننے وہ صدائیں علی 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 ہے یہ دل کی دعائیں سننے وہ صدائیں کعبہ جانا ضرور چاہیے نعرے حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی اس کا وہی بنا ہے سہارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی میرے پکارنے پہ یہ تکلیف کس لیے میرے پکارنے پہ یہ تکلیف کس لیے مشکل میں خود نبی نے پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جلتا ہے دل بدلتا ہے چہرہ کیوں آپ کا جلتا ہے دل بدلتا ہے چہرہ کیوں آپ کا ہم تو فقط لگاتے ہیں نعرہ علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی منہ موڑتے ہیں آج بھی کعبے سے بار بار منہ موڑتے ہیں آج بھی کعبے سے بار بار ہوتا نہیں ہے جن کو گوارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی ہے تلخ اس زبان پہ زمزم کا ذائقہ ہے تلخ اس زبان پہ زمزم کا ذائقہ لگتا ہے جس زبان کو کھارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی رکھا جو پہلی بار مجھے اپنی گود میں رکھا جو پہلی بار مجھے اپنی گود میں زلفوں کو مان کے سنوارا علی علی جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی
مظہر نصیریوں کا خدا میرا نا خدا، مظہر نصیریوں کا خدا میرا نا خدا، بحر عطائے حق کا کنارہ علی علی، جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی، جو بھی جہاں بھی جب بھی پکارا علی علی۔ صلوات۔ اللہ اکبر۔ نعرہ صلوات۔ محمد جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، ہے محمد میرا دل تو سینہ علی، میرے جینے کا واحد کرینہ علی، دین اسلام کا ہے نگینہ علی، حق کے منزل کا پہلا ہے زینہ علی، دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی، میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی، علی مولا علی، ہر سو صدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی، لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری، یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا، بعد یزداں کا ہے دوسرا سرا، میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں، غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی، رمز بقائے ہاشمی یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، جانم فدائے حیدری یا علی علی علی، صلوات۔ صلوات۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی،
میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے، خدا کر رہا ہے ثنا پنجتن کی۔ محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے، خدا کر رہا ہے ثنا پنجتن کی۔ دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روح رواں ہے۔ دکھاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو کہ روح رواں ہے۔ یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں چھوڑ آئے ولا پنجتن کی۔ یہ بے جان روزے نمازیں تو لائے، کہاں چھوڑ آئے ولا پنجتن کی۔ عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے، تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے۔ عمل گر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے، تو پھر اس قضا کی یقیناً ادا ہے۔ مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی، محبت نہ کرنا قضا پنجتن کی۔ مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی، محبت نہ کرنا قضا پنجتن کی۔ میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا بتاؤں مقام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا، اس میں اعظم ہے نام زینب کا، کیا بتاؤں میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے 12 امام زینب کا، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میں تو کیا خود قصیدہ پڑھتے ہیں، میرے 12 امام زینب کا، کیا بتاؤں تیرے در پر بھی آئے
گا جبریل، تیرے در پر بھی آئے گا جبریل، تو بھی ہو جا غلام زینب کا، کیا بتاؤں۔ اللہ اللہ حر تیری قسمت، اللہ اللہ حر تیری قسمت، تجھ کو آیا سلام زینب کا، کیا بتاؤں۔ سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، سارے نبیوں سے کہہ رہا تھا خدا، دیکھا تم سب نے کام زینب کا، کیا بتاؤں۔ بن گیا خود علم سا کاغذ پر، بن گیا خود علم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ بن گیا خود علم سا کاغذ پر، بن گیا خود علم سا کاغذ پر، لکھ رہا تھا میں نام زینب کا، کیا بتاؤں۔ چل رہا ہے عزا کی صورت میں، چل رہا ہے عزا کی صورت میں، دو جہاں میں نظام زینب کا، کیا بتاؤں۔ ماتم شاہ اور یزید کے گھر، ماتم شاہ اور یزید کے گھر، دیکھ لو انتقام زینب کا، کیا بتاؤں۔ دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، دیکھتا ہے حسین کا سجدہ، خود بھی رک کر قیام زینب کا، کیا بتاؤں۔ میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں۔ میری بہنوں حجاب لازم ہے، میری بہنوں حجاب لازم ہے یہ تم کو پیام زینب کا، کیا بتاؤں۔ تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، تیرا ہمسر نہیں ہے میر کوئی، کیونکہ تو ہے غلام زینب کا، کیا بتاؤں مقام زینب کا۔ اسم اعظم
ہے نام زینب کا کیا بتاؤں. صلوات. یا علی صلوات محمد و آل محمد. محمد والے صلی اللہ محمد و آل محمد. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. ان کا بابا ہی نبیوں کا سلطان ہے، سلطان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. وہ محمد جو محبوب داور ہوا، نور سے جس کے خورشید خاور ہوا، جس کی آمد پہ عالم منور ہوا. کوئی بھی جس کا ثانی نہ ہمسر ہوا، اس پیغمبر کی زہرا سے پہچان ہے، پہچان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. جس کی مادر رئیس العرب فاطمہ، جس کی کرتی ہیں حوریں ادب فاطمہ، بیٹیاں جس کی ہیں سب کی سب فاطمہ. دوسری ہے زمانے میں کب فاطمہ، جس کو شوہر ملا کل ایمان ہے، ایمان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. جس کی تعظیم کو خود کھڑے ہوں نبی، جس کے در کی فرشتے کریں نوکری، وہ جو کہہ دے خدا کر دے فوری وہی، جس کے منکر کو ہے تا ابد ابتری، جس کی توصیف میں سارا قرآن ہے، قرآن ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. جس نے پائے لقب مرضیہ راضیہ، جس سے راضی ہے یہ اس سے راضی خدا. بغض ان سے اگر تو نے دل میں رکھا، کلمہ گو سوچ لے اپنے انجام کا. تیری بخشش کا کوئی نہ امکان ہے،
امکان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ ایک فرزند ان کا شبیہ ہے نبی، دوسرے کو علی کی شجاعت ملی، تیسرے پر وفاؤں کی حد ہو گئی، جس کے دم سے ہے اسلام کی زندگی، صبر ایوب بھی جن پہ حیران ہے، حیران ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ کیا ہے بنت محمد تیرا مرتبہ، کوئی مریم سے زہرا سے پوچھے ذرا، پڑھ کے بولیں گی وہ انما حلتا، فاطمہ 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 فاطمہ، ایسی طاغ طہارت بھی قربان ہے، قربان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ ام کلثوم زینب نے پائی وہ ماں، ایسی ماں ہے کہاں اور کہاں بیٹیاں، جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہاں، جن کی خاطر بنے یہ زمین آسماں، آیتوں کی طرح جن کا فرمان ہے، فرمان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ ہو نہ جب تک حسب اور نسب پارسا، کوئی کیسے کرے تذکرہ آپ کا، ذکر کرتے ہیں یہ ہم جو صبح و مسا، آپ کا اور کبھی آپ کی آل کا، یہ نوید زیدی پہ احسان ہے، احسان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیا بتاؤں میں زہرا کی کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ صلوات محمد و آل محمد، آل محمد۔ مولانا آپ کی اجازت سے چند اشعار ہیں بی بی فاطمہ کے لیے، چند اشعار۔ کہ سامنے آئی تو پنج تن کے، سامنے آئی تو پنج تن کے شرف کی پہچان بن گئی ہے، شرف کی پہچان بن گئی ہے۔ نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ، نساء میں بیٹھی تو تربیت گاہ، دین و ایمان بن گئی ہے، دین و ایمان بن گئی ہے۔ سمٹ کے دیکھا تو بے کے نکتے، سمٹ کے دیکھا تو بے کے نکتے کی زیر کی شان بن گئی ہے،
زیر کی شان بن گئی ہے. بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود بکھر کے سوچا تو فاطمہ بکھر کے سوچا تو فاطمہ خود تمام قرآن بن گئی ہے. تمام قرآن بن گئی ہے. پڑھ صلوات محمد والے محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، زینب و کبریٰ کی ماں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، جس میں ہے معصوم تاروں کی ضیا، نور کی وہ کہکشاں ہے فاطمہ، اور خوش نہ ہونا چھین کر باغ فدق، خوش نہ ہونا چھین کر باغ فدق، ملکہ باغ جنا ہے فاطمہ، اور رک نہیں سکتی عزاداری کبھی، رک نہیں سکتی عزاداری کبھی، مجلسوں کی پاسباں ہے فاطمہ، اور ڈھونڈتے ہو کیا جمل والی کے پاس، ڈھونڈتے ہو کیا جمل والی کے پاس، حق وہاں پر ہے جہاں ہے فاطمہ، اور حشر میں پوچھا گیا اگر کوئی ہے، حشر میں پوچھا گیا اگر کوئی ہے، کہہ دیا میں نے کہ ہاں ہے فاطمہ، اور ہم علی والوں کو اس پہ ناز ہے، ہم علی والوں کا اس پہ ناز ہے، نازش کونوں مکاں ہے فاطمہ، جرتوں کا آسماں ہے فاطمہ، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Assalamu alaikum everyone. From the management of ISIJ and Razavi Community Center, our heartfelt felicitations to all of you on this joyous occasion of Eid az-Zahra. Salamun alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So I'll just go quickly with a couple of upcoming programs, and then I'll have Mohammed Bhai, our chairman Mohammed Bhai Maulidina, just say a few words, and then we'll have inshallah the lecture. So upcoming programs, after the Muharram, we'll just resume on Shab-e Jummah program, just for those people who are not here regular. We do have Shab-e Jummah program throughout the year. Every Thursday, we start around Maghrib time. Now the time is changing, but we'll keep you posted through the newswire. If you have not getting the newswire, you can drop your email, and this way you know the upcoming programs. So Shab-e Jummah programs throughout the year happens, and of course Velada Shahadat programs, all those will be, you'll be getting those information through newswire. Jummah Salat also happens every Friday, inshallah.
This Friday, coming Friday, it will be 1:10, and then Fajr Salat also we are doing on Saturdays, 5:30 a.m. in the morning, followed by breakfast. So if you can join us, ladies and gents both, that will be great, inshallah. And I'll have Muhammad wa Maulidina say a few words, and then we'll have inshallah the lectures. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum, everyone. I'll just keep it brief so we can move along the program. On this auspicious occasion, a happy occasion of az-Zahra, I send my felicitations to the Prophet, the household of the Prophet, and the 12th Imam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On behalf of the Razavi committee and its volunteers, Eid Mubarak to each and every one of you. The months of Muharram and Safar just left us. All our events were well attended. I want to thank each and every one of you for attending the programs and making them very successful. I want to thank all the generous donors, those who sponsored Niyaz, Tabarruk, and who made generous monetary donations. To report, we had set a budget of 30,000 for Muharram and Safar. We surpassed that amount by approximately $8,000. So thank you, everyone. Muhammad wa ali Muhammad. So I thank each and every one of you making generous donations. Please continue to do so we can continue to have programs throughout the year. Thank you to all the reciters we're so happy to see many young reciters nowadays reciting duas, marshiyas, nawhas. Really appreciate it, young guys, and we here at Razavi encourage the youngsters to continue reciting. And you know, anytime you want to recite, let our Mukhi know. I want to thank the Razavi admin team who work hard to run the center. They're always here working hard, making sure the programs are going on and catering to the needs of the people. So my heartiest thanks to our admin team. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. My special thanks to all our volunteers, both on the ladies and gents side. These guys are our backbone of our community. I mean, they make us admin team look great up here, but they are the ones who actually do all the work in the background. And they do it selflessly and with a smile on their faces. If you all agree, please recite a loud salawat for our volunteers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I'd like to thank our resident Alim, Maulana Sayyid Sagir Hussain, for his continuous support. Thank you for participating regularly. Please continue to participate and make our programs successful at Razavi Center. In closing, please forgive our shortcomings in case we've hurt anyone's feelings while serving. It would have been purely unintentional. Thank you once again, everyone. Wassalam. With our loud salawat, I'll ask the Maulana to please come up. Thank you. Allahumma salli ala آل محمد وعجل فرجهم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى على محمد وآل محمد. Lots of congratulations to all of you on this most auspicious day of the year, which is az-Zahra, and our salutations, our greetings, our salawat, our salam on Rasulullah and Ahl Bayt alayhimus salam with your loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And we always, I am beggar, you are beggars of Dari Ali Muhammad. We beg for their intercession in this dunya, in barzakh, and in the hereafter, when we need it the most. Remember, हमारा सबसे बेहतरीन ज़ख़ीरा यही ज़िक्र आले मोहम्मद है. I am a little under pressure after these magnificent qasidas. I was thinking to recite a qasida, then I'm afraid Amr Bhai is going to cut off my time of my lecture. Should I? Where is Amr Bhai? I can't see him. Okay. Oh, he's here now. The meanings I want to present today, I need special help from Allah Jalla Shanu, because I'm very weaker and little than the meaning. The topic I chose with the relevance of Janab Sayyida Salamullahi Alayha, Allahumma salli ala Muhammad, that she is a perfect role model for all, not only for ladies, for gents even. And this is hadith. We all know Janab Sayyida, she is the daughter to our holy prophet, wife to our first holy imam, mother to the masters of the youth, and I mean Imam Hassan and Imam Hussein. And we all know that Rasulullah is the one whom Allah is going to hand over the keys of paradise on day of resurrection. He is Malik Firdaus. Firdaus is a very high rank in paradise. We have different ranks there: Jannatul Adn, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, and other places. But this is a very high rank there. He himself explains, the day I was ascended, when I was passing by in paradise, I saw a tree of Tuba. I ate a fruit from there. That fruit came part of my blood, my body, my flesh. Whenever I long for the scent of that tree, I sent my daughter Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad. You know how many steps are there in this hadith? We all beg Allah, oh Allah, put me in paradise. Allow me enter paradise. We long for just entering paradise, let alone the highest rank in paradise. And Rasulullah ate that fruit, came back in this world. He ate it while he was living in this world of material and in his flesh body. And he says, what means is
that the topmost a bashar can reach. When you go there and you enjoy that fruit by eating it, and when you want to explain for people that a person who is the essence of paradise, if I can put, khulasa jannat, that is Fatima az-Zahra salamullahi alayhi. Salli ala Muhammad. So no wonder he says Fatima to sayyidatun nisai ahlil jannah min al awwalin wal akhirin. She is the lady of paradise. We beg Allah to let me see once the holy face of Rasulullah. And that dignitary, that highest ever person within the creation of Allah, when he longs for solace and peace of mind, he comes to do ziyarah of Janab Fatima az-Zahra salamullahi alayha. Allahumma salli ala Muhammad. And look how she used to love Rasulullah. She had unmeasurable love for Rasulullah. Rasulullah used to get tired, and most of the times in beginning, early days of his tabligh, when he announced, I'm the Prophet of God, kuffar, mushrikeen of Mecca, polytheists of Mecca will torture him physically. Sometimes they will stone him. He will be injured. He will come home. Janab Siddiqa Kubra will cleansify her wounds. She will simply give her a bit massage. Rasulullah will lie down in her lap. And when she will give comfort to her father, he will give her the title, Anti Umme Abiha. You are the mother of your father. How could somebody be higher in rank than this rank? That you show me so much support and love of Fatima. I give you the title to be the mother of your father. And what a father he is. Sayyidul Anbiya wal Mursaleen. Sayyid Kaunain. And she earned through her love and practically showing the care for her father to be Ummi Abiha. Have a salawat on her. Salli ala Muhammad. एक आपको शेर सुना दूं, मैं भी कसीदे का सुना दूं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ए फातिमा ज़हरा तू बेअब ज़किया है. ए फातिमा ज़हरा तू बेअब ज़किया है. अल्लाह है वली सबका, तू उसकी वलिया है. याल ए फातिमा ज़हरा तू बेअब ज़किया है. तेरा बाप रसूल अल्लाह शौहर है वलीउल्लाह. तेरा बाप रसूल अल्लाह शौहर है वलीउल्लाह. हसनैन से महदी तक शाहिद है कलामुल्लाह. हर एक पीसर तेरा बख्शिश का जरिया है. ए फातिमा ज़हरा या अली. have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the day of resurrection, when people are going to be paid for their righteous deeds, best and topmost in ranks are going to be the deeds which are done purely for Allah Jalla Shanu's pleasure. And among those, the topmost are what is done in support of Ali Muhammad alayhimus salam. Because this is always challenged. I don't want to go into that. Have a salawat, please. Ali Muhammad wa ajil farajahum. So where were we? That the Sayyida
was such a role model as a daughter. She went so high, she earned the status of Abiha from Rasulullah. Whatever he says is the lisan-e wahi, is the opinion of our Allah Jalla Shanu. So this is not Rasulullah giving her the title. On the holy tongue of Rasulullah, it's Allah Jalla Shanu giving this high status to Janab Siddiqa Kubra Salamullahi alayha. This was point number one. Now look, as a caring daughter, we all know in Uhud, when Shaitan inculcated in the hearts of polytheists, mushrikeen, and they had this, wrong fake news that we killed Rasulullah. The news spread like fire of jungle. It reached Medina. Janab Sayyida, with the ladies of Muhajirin and Ansar, she rushed to the plain of Uhud. It's nearby Medina. Pay attention. Rasulullah was injured. This is the Razavi. He lost 4 of his teeth. And there was a deep wound on his forehead. The blood was not stopping. Ashab Ridwanullahi alayhim ajmain tried many remedies, but the bleeding did not stop. Janab Sayyida comes, she burns a piece of cloth, and those ashes she puts on the holy forehead of Rasulullah, and the bleeding stops right away. And Imam Ali is watching, and the Ravi is Imam Ali himself. And Imam is also injured. Look how she gives a solace not only to Rasulullah, to the husband. Imam's arms are like many injuries on Imam's arms, not severe ones, deadly ones, but of course when you're in the battlefield, you're fighting, you get minor injuries. She grabs Dhul Fiqar from Imam Ali. Imam has a word here, Ya Sayyida. She wants to wash the Dhul Fiqar for him. He says, wash it, and wash the blood on it, which drank so much from these mushrikeen enemies of my Prophet. Have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. उर्दू में भला उसका क्या तर्जुमा है? सैयदा आज इसने बड़े मुशरिकीन का खून पिया है. Janab Sayyida was a role model daughter. In Ahzab, we know that they had to dig the trench to guard the city from the attack of such a large army of 20,000 armed men, which outnumbered 700 armed men of Rasulullah. So they dug the trench. Rasulullah is there. Janab Sayyida brings a naan for Rasulullah. Ya Ali, this is so heart-touching. The reply of Rasulullah, I will beg your attention. How Rasulullah replies, Ya Fatima, where is this naan? Where did this come from? She says, I cooked it for you. I cooked one naan for Hasanain, and I cooked one for you, O Baba. Rasulullah eats that naan, and he says, Fatima, this is the first thing your Baba has eaten in last 3 days. Such a hard time on Muslims and Islam. People, they were going through lots of adversity, especially poverty. Remember, Ahl Bayt, they have very high standings near Allah Jalla Shanu. Without touching, they can command anything to turn into gold, which they did on many occasions to show people we have this. But they won't do that. Rather, they will practice in an ordinary fashion to be perfect exemplars for us if they lived a luxury life out of miracles. They used their Amr-e Adam, Ism-e Adam. Then how could they be role models for us? How befitting, how perfectly done that they are hungry themselves. When Surah Dahar is about to be revealed, they are fasting all day, all of them, including Bibi Fida, their slave girl. And when somebody questions for food, though they love that food, Allah says, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. They had hubb for the food, but they donated it
to somebody who questioned for it, asked for it. How befitting that they suffered that hunger and thirst, and then they gave food to somebody who is more hungry than them. So no wonder. Look, Allah says, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Then this hubb connected to Allah Himself in Hadith Kisab. We always recite, Ya malaikati wa ya sukkana samawati ma khalaqtu sama'an mabniya wa la ardan madhila illa fi mahabbati haula. They gave food in my mahabbat and I created everything in their mahabbat. Ya Ali. Look how deep connection is there. Love of Ahle Bayt for Allah Jalla Shanu, and love of Allah Jalla Shanu for them. He says, Ma khalaqtu, I did not create except for the love of these five. Alladhina hum tahtal kisa, who are under the cloak. And then to us, so we may also attain all those high stations near Him. He commanded us, Qul, O Prophet, say to them, La as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. This is, however, Allah is benevolent. He wants us to join the same camp and same blessings of Allah Jalla Shanu. But are we ready to love and show our mawaddat for them? How can we show mawaddat? Mawaddat is that we do what they love. We take them as our role models. We put their teachings in practice. We make their teachings alive through our practice. Not just by, mimicking words. No. Put those teachings in practical practice. So people, they may see us, they said, Kunu lana zainan, wala takunu alayna shainan. Be an adornment for us. Hamare liye zevar bano. Hamare liye zinat bano. Don't be ashamed for us. Let it not be that people say, this guy is a Shia, Fali Muhammad, but look at his bad conduct. Kitna bad amal hai ye. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajaham. One of the most distinctive characteristics of Janab Sayyida is her very, very simple lifestyle. She had a very simple lifestyle. She never touched luxury of life. Look at her dowry. So simple that when Rasulullah looked at it, Rasulullah grieved. And when Janab Sayyida used to work at home, she used to grind the grains, with the hand mill for her family. Rasulullah had divided the chores. Imam Ali will do anything which has to do with outside of the house. Janab Sayyida will take care of whatever is inside of, like cleaning of the house, grinding the grains, cleaning clothes, patching clothes, right? This was all done by Janab Sayyida. And we all know, she used to get callous, chale pad jate the Janab Sayyida ke, on her hands by grinding grains. Once, Rasulullah enters the house of Bibi Sayyida. Imam Ali and Bibi Sayyida both are grinding the barley seeds. Rasulullah looking at them, remember Imam Ali is the Fatih Badr Hunain. Such a warrior is grinding grains. Are we, astaghfirullah, say about myself, do we have enough courage? I was going to say, are we men enough to help our families at home? You are tired all day. Let me wash the dishes. I want to give you the reward of what reward is waiting for us if we help, let's say, our wives at home or spouse at home. Rasulullah says, who is more tired among you two? Imam Ali says, Janab Sayyida is tired. I'm good to go. He says, Ya Sayyida, move on aside. Me and Ali, we will grind joko, barley seeds. And Rasulullah helps, Ya Ali. This is our apostle who just pointed like this and cut the moon into two. This much authority, carrying messenger, with his hand physically
with hand mill, grinding grains, is setting an example for me and you till the day of judgment. That if you are ala deen Muhammad, as I gave you the hadith on Jummah from Imam Askari, hada ma ja'a bihi Muhammad. This is the teachings of our Prophet, that you practically do whatever I taught you. There's a huge difference in claiming something verbally and doing it practically. Rasulullah says, "O Ali, as you are helping your wife in household, in chores, this is the reward. 1,000 martyrs, shuhada. 1,000 shuhada. How many times one has to suppress or kill his nafs to help at family? When we come home from work, we are tired. Nowadays, it's about equal. My sisters, many of them, they also go to work. We are in such a lifestyle nowadays. Both parents, they have to work many times, right? Whenever our parents, I saw my father, my mother never worked. Whenever my Baba, may Allah bless his soul, put him in the ranks of Bibi Sayyida Salamullahi alayha, whenever, have a salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Let me come back to my point I wanted to make. Janab Sayyida was a perfect daughter, an exemplary wife, and Imam Ali likewise, an exemplary husband, and Rasulullah likewise. Look in the Rawaya, an exemplary father. He was in the house of her daughter, and he's the apostle, and he's about like a bit elderly now, above 60. But he physically helps daughter. Is it not enough exemplar for us fathers that when we see our daughters need our help, we help them and don't feel embarrassed and challenged that, oh, well, I'm dead, why should I? No, I am the follower of my Prophet. My Prophet helped his daughter. I'm proud to follow the footsteps of my Prophet and his Sunnah. And then most importantly, revive that magnificent Sunnah of my Prophet in my family. That is the reward, 1,000 shaheeds reward. That somebody who helps their family at home. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum. Out of simplicity, Janab Sayyida will always have, aroma on her holy body. Remember, they were always clean. Being simple does not mean that you don't stay clean. Being simple means not going after luxuries, not going after the worldly glitter. There's a beautiful ayah in Surah Mubarakah Al-Hadid. Many other surahs Allah mentions 2, sometimes 4 attributes of dunya. But in the ayah of Surah Hadid, Allah speaks about 6 attributes of dunya. I'alamu, be known, annamal hayatu dunya, that hayat dunya, life of this world is only and only this. Okay, Allah, what is it? La'ibun, play. Lahwun, support. Zinatun, adornment. Glitter. This is the word I was after. Janab Sayyida did not go after the zinat of dunya. She went after the zinat of akhirah. And this ayah, as I don't know if I have said it before, sometimes I say this. One day we will speak about the tafsir of this beautiful ayah. It mentions the whole life cycle of human beings. Allah says, "I'alamu annamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad." It's vainglory, it's boasting, and it's multiplying awlad and possessions. This is what dunya is about. It's play. Look, when a kid, ulama of tafsir, they say that laib is when a toddler, he has the instinct to move. They want to crawl. That is laibun. And when they are kids, younger, 2, 3, 4, when they start walking, their desire
moves into their legs, they want to walk. You will see kids, when they newly start walking, they're always walking. And then zina, when they're juvenile, they're youth. Look, now they're more, the rawayat say, it moves up to their modesty part now. They're after, their physical fitness, their figure. And as word says, zina, like zinat, yani, not zina, zinatun. Zinat is the most testing and most hard to tackle down step. Because a juvenile does not have lots of experience. They just crossed childhood and now they are in the youth age. They don't have experience and their desires are at the peak. And they want to look good. And in nowadays terms, if I can, put the glitter, they want to have more views. They have a long contacts list. How much time it requires to manage 100+ contacts list? I don't want to give you harsh message on this, but my point is Janab Siddiqa Salamullahi alayha was not after these luxuries of life. Being a good wife, being rather an exemplary wife, exemplary daughter, exemplary mother, this is her role. She not only herself served Allah Jalla Shanu to the best of her capacity, she made others do that. She will encourage her kids to learn. Imam Hassan, as per the hadith, is 7 years old. She tells him, Hassan, go to the masjid and listen to my Baba. Whatever your Nana says, memorize it, come back and narrate it for me. What is basically she doing? Encouraging Imam, motivating him to go and learn himself first, then come back and learn how to communicate to others. And with one stone, she also learns herself. Whatever khutbah Rasulullah used to give, she used to learn. One day, Imam Ali enters the home and Bibi Sayyidah talks about something. I don't even remember what was the hadith. She tells the information Rasulullah delivered freshly that day. Imam says, you didn't go to masjid. How do you know this? She says that whatever Baba utters, Imam Hassan comes back to me and reports it to me. So I learn exactly whatever Baba says. Imam says, oh, wow, is my Hassan so brilliant? I love to listen to my son. So they have a setup. Bibi Sayyidah and Imam Ali. Okay, Imam Ali says that I will hide behind the curtain, make Imam Hassan report the today's news, whatever it is, to you, and so I will also listen. Pay attention, Ya Ali. Imam Hassan comes home. Imam Ali is behind the curtain, portraying to us that Imam Hassan is unaware. The hadith is trying to tell us, me and you, the audience, the Imam doesn't know. But they are masoom. Though they act in ordinary fashion, but they have extraordinary attributes. Imam Hassan enters the house. Bibi Sayyidah says, okay son, report to me, what did you hear today? He's not talking. He says, Hassan, beta, what's wrong? Go, report, start speaking. He says, Mama, I feel the grandeur of a personality around me which is not allowing me to speak. I feel an azamat of someone who is so azim. I cannot talk. Imam Ali walks out, kisses Imam Hassan, says, may my father and mother be sacrificed over you. Fidaka ummi wa abi. Speak, I love to listen to you. Look how Imam Ali, being Imamul Jinne wal Ins, urges from Imam Hassan to speak and communicate and report what you hear from my brother Rasulullah. Do we allow our kids to talk? That is the message. Or we say, oh, chup, mujhe baat karne do. We keep on talking and talking and talking, and kids, they're just watching us. Chacha baat kar rahe hain, mamu baat kar rahe hain, baba baat kar rahe hain, mama baat kar rahe hain.
This is maybe a greatest tarbiyah lesson we get from Ahlul Bayt. And then look how she showed extraordinary respect to her children. We all read the Hadith Qissa part. Imam Hassan enters. Look at the etiquettes of Ahlul Bayt. He says, Salamu alayki ya Amma. He does salam to Bibi Sayyid. She replies how? Ya Samarata Fuadi. Oh my heart fruit. And mere mewae dil. Ya Ali. Likewise, Rasulullah replies to the salam of Imam Hassan. This is how we put the Hadith Qissa into practice at home. Show respect to your kids. Let them speak. Let them have their say. Ask them, how was your day? Make them speak. Sometimes they say, okay. Kids, they're tired. They have 10 pounds backpack, right? How was your day? Okay. What did you do today? Nothing. Ask them. Have salawat. Yeah. I beg you, please allow your kids to have their say. Befriend with them. Should it not be that we are on such a friendly, respectful level that they share whatever concerns they may have with us before going to someone else who they cannot trust, who is not for sure their friend, who is not their well-wisher. Create such a relationship with your kids, such a friendly, based on love, affection, and respect, such a relationship that they feel free. Baba, this happened today. Can you help me? Mama, this happened today. Can you help me? Mama, I think I can do so. Or maybe I think I should do it that way. But have we educated our kids or have left room for them to come and entrust us with their information? One of the biggest concerns out there in the society we live in is that kids, they lack trust in their parents. And sometimes vice versa. Please have a salawat. Allahumma salli ala Ali Muhammad wa ajil farajahum. And she goes to such a rank. Imam Hassan is young. हमारी माएँ लोरियाँ सुनाती हैं ना, Janab Siddiqa Kubra used to sing lullaby for her kids. And she has a famous line for Imam Hassan. She used to raise Imam Hassan and throw him in the air and catch him back. And while doing that, she will recite, Ishbah abaka ya Hassan. Oh Hassan, be like your Baba, be like Imam Ali. Lovely lines. Ishbah abaka ya Hassan, wakhla anil haqqir rasan. And detach the cord, the rope of dhulm from the truth, like your Baba did. And then she goes, Wa'bud ilahan dhamanan. Worship your God, such a benevolent God. Dhamanan, who blessed us with so many blessings, countless blessings. Wala tuwale dhal ihan. And don't be friends with a blackened heart person. Somebody with darkened heart, don't get close to him, Imam Hassan. Look what a great message he is giving to us. Be aware. Who is your kid friends with? Know their contacts. What type of people they are. Good akhlaq, as I have reported you, a very beautiful share in Farsi. Tatawani mi guriz az yare bad battar buwad az mare bad tanha thura bar jan zanat. Yare bad bar janu ham iman zanat. The poet says, as long as you can stay away from a bad friend, do so. Because a bad friend is worse than a vicious snake. Why? He says that snake will only bite you and kill your body. But a bad friend will kill your body and your iman as well. Yare bad battar buwad az mare bad. Mar in Persian means a snake. Mare bad tanha thora bar jan zanat. Snake will only bite on your jan, your body. Yare bad bar jano ham, yani iman and jan. He will kill them both. But are we paying attention to our kids? Do I sometimes ponder,
Who is friend of my kid? What do they do as activities? It's not that you are spying on your kid. No, you just are cautious about them, because company has huge impact on people. Janab Sayyida Salamullahi Alayha used to do so. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. She not only encourages, the last point I want to mention is, she motivated us through Imam Hassan by sending him to masjid and telling him, come back and report to me what you hear. She used to teach others. A neighboring lady, she came once. My mama made a mistake in salah, and this is the question. Bibi, answer the question. The lady goes back, tells her mother. Mother has another question. She comes back. She questions again. Bibi Sayyida replies her. She has to go back and forth few times. After few times, the lady who wanted the question, she felt embarrassed. She says, Bibi, this is my last question, then I won't bug you again. She says, no, don't worry about how many times you come. I won't be upset. Come back if you have more questions. Rather, look what she goes. She goes an extra mile. She says, I heard my Baba saying that those who learn our religion and become alim, they will be granted, they will be rewarded rather, with such a matchless cloak, garment, khil'at, on the day of resurrection, proportionate to the struggle, the impact they brought, whomever they taught, the change, the impact they had on whomever they taught, Allah will reward them. What is the point? She is telling us, number one, don't be embarrassed. If you don't know something, ask it. And Allah also commanded it. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know, ask the people who do know. Ahle dhikr se poochho. Right? Agar main khulasa karun, bhai, my apologies to those. I have sometimes heard, mujhe kai martaba kaha gaya کہ آپ اردو میں بہت کم پڑھتے ہیں. میں کوشش کروں گا, پتہ نہیں کیوں بائی نیچر جب میں دیکھتا ہوں بچوں کو آئی ایسیوم کہ شاید وہ اردو نہیں سمجھتے تو میں انگلش میں ہی پڑھتا رہتا ہوں. میں خلاصہ اردو میں کر دیتا ہوں کہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ, اگر ہم ان کو بیٹی کے طور پر دیکھیں تو وہ کائنات کی سب سے زیادہ بہترین بیٹی ہیں. ان جیسی کوئی بیٹی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. ان کی مثال ملتی ہے ان کی اپنی بیٹی, لیکن خود اولاً بنا سابقے کے جناب صدیقہ کبریٰ سب سے افضل و اکمل بیٹی ہیں. بیوی کے طور پر ان جیسی کوئی بیوی ہمیں نظر نہیں آتی. اگر کوئی نمونہ نظر آتا ہے تو وہ خود ان کی مادر گرامی ہیں, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور اگر بیٹوں میں مثال ہے, دیکھیے آپ سبلنگ لیول پہ دیکھیں, ان کے اپنے بیٹے ہیں, لیکن عجب یہ ہے کہ یہ سب کے سب ہمیں عظمت جناب صدیقہ کبریٰ کے آگے جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا شوہر, آپ کو میں نے روایت دی ہوئی, ایک دن مولا علی, جن کو رسول خدا نے نوید دی کہ علی آپ میرے علم کے وارث ہیں, تمام علم جو نبی اکرم کو اللہ نے دیا نبی اکرم مولا علی کو دیتے تھے. ایک دن جناب علی مرتضیٰ گھر میں تشریف لائے. امام علی نے ایک امیزنگ حدیث علم غیب خدا سے جناب صدیقہ کے لیے کوٹ کی. جناب صدیقہ نے مسکرا کر علی سے کہا, یا علی یہ بات میں بھی جانتی ہوں. امام علی نے کہا, بی بی یہ میں ابھی رسول خدا سے سن کر آیا ہوں, آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا, یا علی میں آپ کو ما کان جو پہلے ہو چکا ہے اور ما یکون الی یوم القیامہ, قیامت تک جو حوادث و واقعات رونما ہونے والے ہیں, کوئی بھی آپ واقعہ کہیں میں آپ کو یہیں ابھی بتا سکتی ہوں. توجہ, امام علی الٹے پاؤں چلتے ہوئے, ٹو شو ریسپیکٹ ٹو دی نالج آف جناب سیدہ, وہ احترام اس علم عالمہ میں
الٹے پاؤں علی مرتضیٰ گھر سے باہر نکلے, سیدھے رسول خدا کے پاس. یا رسول اللہ, میرے پاس جو علم تھا اس میں سے میں نے جناب سیدہ کو ایک بات بتائی, انہوں نے آگے سے مجھ سے یہ کہا کہ اے علی میں اول و آخر کا علم رکھتی ہوں. تو جناب رسول خدا نے جواب دیا, اے علی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, اور صدیقہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ تو بضعۃ منی, جو جو علم و کرامات میرے پاس ہے وہ میری بیٹی کے پاس بھی ہیں. ایک صلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو یہ خود بھی علم رکھتے تھے, بچوں کو بھی علم کی ترغیب دی, اور اپنے ہمسایوں اور سب کو بھی اس ثواب کی حدیث بیان کر کے بیسیکلی ہمیں انوائٹ کیا کہ آپ علم حاصل کریں. آج بس میرا آخری پیغام ہے, ابھی یہاں میں 41 منٹس, میں 40 منٹ پڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ قصیدے کے 2-3 منٹ ظاہر ہے میرے ٹائم میں سے نہیں ہوں گے. وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے ہمارے پاس اہل بیت کی شکل میں, بالخصوص جناب صدیقہ کونین کی شکل میں بہترین نمونہ حیات موجود ہے. اپنے بچوں کو حب اہل بیت سکھائیں, اپنے بچوں کو کردار اہل بیت گھر میں ڈسکس کر کے سکھائیں, اپنے بچوں کو اخلاق صدیقہ کبریٰ عملاً کر کے اپنے بچوں کو اس کی تربیت کریں. پوری دنیا کا فساد اکٹھا ہو کر آ جائے, آپ کے بچے کبھی نہیں ڈولیں گے. ان کو اگر شناخت سیدہ ہو جائے, ان کے دل میں احترام عالم عباس علیہ السلام گھر کر جائے, کوئی, یہ سب سے بڑی ان کی شناخت ہے. شناخت کا ترجمہ کیا ہے انگلش میں؟ آئی ڈی. اس کے ہوتے ہوئے اس کو کسی پریشانی کی کوئی بات کبھی نہیں ہو سکتی. لفظ یاد ہے نا کیا ہے پریشانی کا؟ کنفیوژن. اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن میری ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, کیا ہم والدین یا بڑے اپنے بچوں کے لیے جناب سیدہ کی سیرت کو عملاً نمونے کے طور پر پریکٹیکلی پیش کر رہے ہیں؟ او اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں جناب صدیقہ کبریٰ کی سیرت پر چلنے میں کامیاب فرما. ہمارے بچوں کو اس پریشانی, اس کنفیوژن سے ہمیشہ اپنی حفظ میں محفوظ رکھ. یہ باہر جو فساد اخلاقی اور عقیدتی چل رہا ہے مالک, ہمیں ہمارے بچوں کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھ. میرے اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے سچے آوان و انصار و اصحاب میں شامل فرما. اور آخر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر کبھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بعض اوقات بات کرتے ہوئے if I have hurt your feelings as Muhammad Bhai said I will echo his words, please accept my apologies. میں ابھی آپ کی طرح ایک خطا کار انسان ہوں, but I'm your well wisher. I love you all exactly and truly. I love you all. You know why? Because you are all lovers of Bibi Fatima, and Hadith says on the day of judgment جو خبداران فاطمہ ہیں ان کو ان کی شفاعت ملے گی بذکر صلوات. اللہم صلی علی محمد. If I can request everyone to be seated. Actually, we were just waiting for JCC to broadcast a message. Shia Research Institute. It's an important message, and there's a follow-up by Maulana Sayyid Rizvi on that. We were just waiting, and we are just ready for broadcasting. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum. Eid az-Zahra Mubarak to you all. I would like to request Maulana Sayyid Muhammad Rizi to brief us on the Shia Research Institute. Before Maulana comes here, we will have a short video. Please pay attention on the screen. There will be some question and answer after the program.
In a world that is constantly evolving, how do we connect with the society around us and actively participate instead of being passive observers? How do we ensure that our faith remains a part of the conversation? How can we effectively share our rich knowledge outside the Shia world? These questions have led us to a realization. There's a missing link preventing us from fully engaging with the systems and the society that heavily influence us and the lives of our children. Recognizing these challenges, we've established the Shia Research Institute, an educational institution that engages in dialogue, produces and expands upon ideas, and performs research in an effort to further the academic study of Shia Islam. We plan to address these challenges in 3 ways. Academic excellence, which allows us to present our knowledge in an academic setting and share our viewpoints with the world. Community upliftment, where we can tackle the burning issues within our community and help guide our youth through today's world of being a Muslim in the West. And civic engagement, where we can ensure the Shia voice is heard on issues that directly affect us and our future. We are doing this not for ourselves, but for our children. We are doing this so that they can better integrate within Western society without having to compromise in their values. Although this is a long journey, it's a necessary one, a journey that we need to set in motion now so that our children can reap the benefits in the future. Help us achieve these goals by contributing to the Shia Research Institute and spreading the word about our mission. Together, we can connect the pursuit of knowledge for today and tomorrow. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين صلوات please. Just a few minutes. This is not a mahfil or a majlis. Just wanted to follow up with the video that you have seen. I stand before you today in capacity of the director and one of the founders of the Shia Research Institute. This is an organization unlike most of what you have seen before. We are an independent organization aiming to fill a unique gap which has largely gone unaddressed and is affecting the Shia community at large in the Western world. Through the Shia Research Institute, the community will create new relationship with the academic world through reputable research, conferences, courses, publications, and more, all with rigorous academic standard that will be recognized across the Western world. Our voice has gone largely unheard in area of influence. Through our activities, we will have a seat at the table when it comes to civic engagement, public policy, academic thought, and more. While limited progress has been made, there is still a lot of work that has to be done. And the Shia Research Institute aims to do this work, to establish an academic institute that engages in dialogue, produces ideas, performs research that positively contribute to the ideas that shape our world. This is a large undertaking, and as I mentioned in the video, this is a project which needs to begin today to secure the future of our children who are sitting here besides you and the generations to come. I have watched this community and many other Shia communities, especially in North America, grow over the decades. I have witnessed their strengths and their weaknesses, their past and present, their highs and lows. And I can comfortably say that an institution such as Shia Research Institute is necessary for the future. This has been a dream of mine for a long time, which is now materializing. This is not something that can be viewed as a
nice to have item in our, mashallah, ever-growing list of community initiatives. Rather, this is a necessity for the Shia community in North America. We have come from modest beginnings here in the West, from the migration of the Shias in more than 60 years ago. The pioneers started gathering for their religious events in their homes, their apartments, then went on to rental halls, and gradually then building Islamic centers, imam bargahs and masajid in various cities. Then we moved on to multi-purpose centers such as the one we have here, and the schools with a variety of programs such as social services, sports, and children program, and much more. This exponential growth is a miracle by itself, alhamdulillah. However, we cannot stop here. We cannot become complacent. We have built a strong internal foundation catering to various needs of the community. But this is where we have to realize that it is now to look outward also. We will continue our inward, growth, but we also now have to look outward and engage the society around us at a higher level. Shia Research Institute is the next evolutionary step for our community. If we don't take this step, we will be hitting a ceiling of our intellectual and communal growth. We will lose out on crucial opportunities. We will leave our children at a disadvantage as they grow up. We must take steps today to have an impact tomorrow. I hope I can count on your support. You can visit our website to learn more and see all the various projects we have already undertaken in the short period since we have officially launched. I would like to take this opportunity to announce and invite you to our first community-facing event, which will take place in late November. This program will highlight the state of Muslims and Shias in Canada, discussing the latest census data of the Canadian government and its direct implications on the Muslim community. Muslims now constitute 4.9% of the total Canadian population, making Islam the second most popular religion in Canada and putting us in line with France as far as the Muslim population is concerned, and just behind UK and Germany. With such a large population, what does our future look like in Canada? Where do we currently stand economically and demographically? What do we already know, and where is our knowledge lacking? These types of discussions are vital for our community, policymakers, and experts in religious studies, so they can develop a more nuanced, understanding of the opportunities and challenges of being Muslim in Canada in the 21st century. Stay tuned on the website and social media for more details on this event in the coming weeks, and I hope to see you there and count on your support for the Shia Research Institute. Thank you for listening to me. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. We'll end with the ziyarat, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alayki ya Rasulullah. Assalamu alayki ya Amir al-Mu'mineen. Assalamu alayki ya Fatima az-Zahra, Sayyidati Nisa al-Alameen. Assalamu alayki ya Hasan al-Mushtaba. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى 9 من بنيك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليكم يا حجة الله يا ابن الحسن يا صاحب الأمر والأسر والزمان. سيدي متى ترانا ونراك
عجل الله ما وعدك من النصر وظهور الأمن ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم Muhammad wa ali Muhammad. Let's recite 5 times Amman Yujib with the wasila of Janab Siddiqa Kubra for the speedy recovery of all those who are mareed and need our du'as and acceptance of our amal, our azadari, our donations, participation in everything we did, and for the bakshish of our marhumeen. Bismillahir Rahmanir Rahim. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. And let's recite a Surah Mubarakah Fatiha for Kul Marhumin and Marhumat, especially Marhumeens of present attendees, and especially among them their Walidain, Ma Dhikre Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.